اگر اس معاشرے کو مولوی لیس کر دو چند دنوں کے لیے, مولوی سے پاک کر دو چند دنوں کے لیے, تو میرے بھائی آپ کو اس تباہی کی طرف معاشرہ, اور جو آج کل جدید قسم کے اسکالر آ رہے ہیں نا, ایسی تباہی کی وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اب سچی مچی کا اسلام فالو کر رہے ہو, وقتی طور پر لگے گا, لیکن آپ ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی اولاد کی منزل کہاں ہے, وہ کیا بنے گی. ایسے بے لگام اونٹ بن جاؤ گے. پھر یہ لبرل لوگ آپ پہ حاوی آ جائیں گے. کچھ دو قسم کے لبرل مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. ایک جو لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, جیسے فساد چودھری صاحب ہمارے بھی, وہ تو یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ان کو طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا, میں مسلمان پیدا کیوں ہو گیا. کیونکہ یہ جب میوزک بھی انجوائے کرنا چاہیے, جو میوزک انجوائے نہیں کرتے وہ غلط ہیں. اور وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت اچھا انٹرویو دیا تھا, تو ان کے طرز عمل سے, اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مسلمان پیدا نہ, کیونکہ وہ ہر چیز میں گورے کو ترجیح دیتے ہیں. یار وہ اچھے, تو بھائی تم پھر ادھر ہی جا کے رہو, اسی مذہب کو فالو کرو. اگر وہ مذہب لیس ہیں تو تم بھی مذہب لیس بن جاؤ. تو یہ خام میں اپنے نام کے ساتھ اسلام کا پھلترو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ. تو چھوڑو, اپنے لبرل بنو تو صحیح طریقے سے. گورا منافق تو نہیں ہے نا بھائی. انگریز تو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا, لہذا وہ عقل سے دلائل دیتا ہے, وہ بحث کرتے ہیں عقل سے. اور یہ بات ان میں اچھی ہے کہ منافق نہیں ہے واقعی. اکثر گورے ہم نے دیکھے ہیں منافق نہیں ہوتے, جو اندر ہے وہی کیا ہے, باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں مذہب کو مانتا ہی نہیں. جاؤ, ان کے چند بنیادی اصول ہیں, ان اصولوں کو لے کے وہ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بھئی رسپیکٹ کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے, ہر ایک کو عزت دو. جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. عزت ہر ایک کو دو, تمیز سے ہر آدمی سے بات کرو, چوری نہ کرو, یہ نہ کرو, ملک کے قوانین کو فالو کرو. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, نماز روزہ ان کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں جنت جہنم بولو بھائی نہیں. تو آپ بھی ایسے بن جاؤ, خام میں اسلام کا نام لے کے آپ جناب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دوسرے لبرل وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کو اسلام سے محبت بھی ہے, لیکن ان کو اسلام ایسا چاہیے جو انگریزوں کو بھی پسند ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ایسا اسلام تو نازل ہوا نہیں جو انگریزوں کو کیا ہو, صحیح نا, پسند ہو. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرانے والے اسلام کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا دیا جائے, جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے. تو اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو آپ سنتے ہی ہیں یوٹیوب پہ, اس ٹائپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کو اب کیا کرنا چاہیے. بولو نا بھائی, تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج کا مطلب یہ کہ یہ پردہ ایکچولی اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے. داڑھی اصل میں وہ تو ایک کلچر تھا, تو وہ داڑھی واڑی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے. اصل تو اسلام یہ ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو یہ تو قادیانی بھی کہتا ہے بھائی لوگوں سے, انگریز بھی کہتا ہے, ہندو بھی کہتا ہے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. نماز پڑھ لو, بہت اچھی بات ہے. ایک نماز چھوڑنے والے کو حکومت سزا بھی دے, کوڑے بھی لگائے. اسلام میں تو یہ نا کہ حکومت بے نمازی کو کیا دے گی, مسلمان کو سزا ملے, غیر مسلم کو نہیں, مسلمان کو سزا ملے گی اسلامی حکومت میں. نہیں یہ سزا وزا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اتنا زیادہ ماڈرنزم کی طرف گئے. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. لیکن جو یہ لوگ ہمیں جس قسم کا ماڈرن بنانا چاہتے ہیں وہ ماڈرنزم ہے جو اسلام کے بالکل, وہ ماڈرنزم ہے بھی نہیں. وہ بے حیائی اور عیاشی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے. دیکھو اسلام اگر ماڈرنزم کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کے دور تک بھی تو کچھ ترقی ہو چکی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو پہیا بھی نہیں تھا, اس وقت تو یہ تلواریں بھی نہیں تھیں, اس وقت تو پتہ نہیں ڈنڈوں سے لڑتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے, کچھ بھی نہیں تھا نا, کوئی فیکٹری نہیں تھی, تو تلوار کہاں سے بنے گی. لیکن نبی کے دور میں تلواریں استعمال ہوئی ہیں نا لڑائی میں, توپوں کا استعمال بھی ہوا ہے. تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی, تو نبی نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بولو بھائی کیا ہے, اور صحابہ نے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا.
صحابہ نے تو منجنیق بنائی, سمندری بحری بیڑے بنائے, اور اس زمانے میں نقشے کیسے پڑھے جاتے تھے اس کا علم سیکھا گیا کہ ہم کسی ملک سفر کرنا چاہیں تو میپ کیسے بنایا جائے. محمد ابن قاسم جو تھا نا, سندھ آیا تھا, اس نے پورا نقشہ پڑھا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پورا نقشہ پڑھا اور اسی نقشے کو محفوظ کر کے سندھ پہنچائے. تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. تو یہ والا جو ماڈرنزم ہے, اسلام اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے بالکل خلاف نہیں ہے اسلام. لیکن یہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صرف علماء ہیں. صرف علماء, جن کو مولوی کہا جاتا ہے, جن کو مولانا کہا جاتا ہے, یہ رکاوٹ ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے بیچارے ہم جیسے, ہم تو بہت نالائق ہیں لیکن آپ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. سب سے پہلا انسان اسلام کا جو تعارف کرواتے ہیں نا بچے کے سامنے, وہ اس کی مسجد کا امام ہوتا ہے. اس امام سے پتہ چلتا ہے, اس کے حلیے سے, اس کے نماز پڑھانے سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. محلے میں مسجد کا ہونا, مسجد ہوگی تو مولوی بھی ہوگا نا اس میں. تو یہ چیز لاشعوری طور پر بچے میں یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان. میں نے اگر سب سے پہلے کسی کو سنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اسکالر ملتے ہیں, تو اپنی مسجد کے محلے کے امام کو وہ کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مدرسے میں وہ استاذ جس نے اس کو الف با تا سکھایا تھا, اس کا سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے بنیاد رکھنے میں, لیکن طالب علم اس استاذ کو یاد نہیں رکھتے, یاد رکھتے ہیں اس کو جو بخاری پڑھاتے ہیں. کہ بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جس نے الف با تا سکھایا تھا. تو یاد رکھو, انگریز جب بھی کہیں گیا ہے نا اور اس نے اگر اسلام ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے وہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی اور مسجد کے مولوی کو پکڑا ہے اس نے. جہاں سے بھی اسلام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ترکی میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس پہ قابو پایا گیا ہے؟ مسجد کے مولویوں پر. اس کو پتا تھا مصطفیٰ اتاترک کو کہ ان کو سب سے پہلے لگام دو, ورنہ اسلام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا بات کر رہی تھی, کہاں سے کہاں چلا گیا میں. تو یہ جو ہے نا دو انتہائیں ہیں, تو ان انتہاؤں میں سیدھا راستہ کون بتاتا ہے؟ صرف علماء بتاتے ہیں. تو اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے تو ان کی جانشینی کون اختیار کرے گا؟ علماء اختیار کریں گے.